سلو چودھری کا کہنا ہے کہ بھاگوت گیتا زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ علم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، گیان کا کوئی دھرم نہیں ہوتا۔ جنہیں علم کی اہمیت کا اندازہ ہے وہ اسے کہیں سے بھی حاصل کرتے ہیں اور اس کی تقسیم میں بھی کنجوسی نہیں کرتے۔ جس طرح قرآن کریم کا ترجمہ کرنے والوں میں عیسائی، یہودی اور ہندو شامل ہیں، اسی طرح بھاگوت گیتا کے مترجمین میں مسلمان بھی شامل ہیں۔ مسلمانوں کو کبھی بھی ہندوؤں کے مذہب اور ان کے مذہبی گرنتھوں سے کدورت نہیں رہی، بلکہ ان کا احترام کرتے رہے ہیں اور ان کے ترجموں کا آغاز مسلمانوں نے ہی کیا۔ کولکتہ کی ایک مشہور سماجی شخصیت اور ونٹیج کاروں کے شوقین صلاح الدین عرف سلو چودھری نے بھی گیتا کا آسان ہندی میں ترجمہ کیا ہے۔ سلو چودھری کہتے ہیں کہ بھاگوت گیتا مینول آف لائف ہے، یعنی یہ زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ اس میں حکمت و دانائی کی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ گیتا کی تعلیمات اور قرآن کے درس میں 80% مماثلت ہے۔ انہوں نے کہا کہ گیتا اور قرآن دونوں کتابوں میں کہا گیا ہے کہ سچ بولو اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرو۔ سلو چودھری کہتے ہیں کہ گیتا کا پہلا اردو ترجمہ 17ویں صدی میں سید متین نام کے ایک شخص نے کیا تھا۔ یہ اردو کا پہلا ترجمہ تھا۔ اس کے بعد لوگوں نے الگ الگ دور میں ترجمے کیے۔ سلو چودھری کا مزید کہنا ہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر زمانے اور ہر قوم میں اللہ کے پیغمبر آئے تاکہ انسان کو درست راستہ دکھائیں۔ آسمانی صحیفے بھی نازل ہوئے، حالانکہ امتداد زمانہ کے ساتھ صحائف میں لوگوں نے تحریف کر دی۔ پرانے مذاہب کی اصل شکل محفوظ نہیں رہ سکی۔ انہوں نے کہا کہ آج کل جس قسم کے دھرم کا پرچار ہو رہا ہے وہ گیتا میں نہیں۔ کوئی مذہب نفرت نہیں سکھاتا۔ آج سیاسی باتوں کو مذہب کا رنگ دیا جا رہا ہے۔ آج گیتا اور قرآن دونوں پڑھنے اور سمجھنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ پیشکش آواز دی وائس اردو۔